اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مرضه الذي لم يقم منه لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا لولا ذلك ابرز قبره غیر انه خشی او خشی ان یتخذ مسجدا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری کے اندر جس بیماری سے آپ صحت یاب نہیں ہوئے، یعنی اسی بیماری میں آپ کا وصال مبارک ہوا ہے، اس بیماری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود پہ اور نصارہ پہ کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا خوف اور ڈر نہ ہوتا تو میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو ظاہر کر دیتی، مگر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ کی قبر مبارک کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بہت عام مسائل ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر جو بیان ہوتی ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود اور نصارہ یعنی عیسائی اور یہودی دونوں کے اوپر حضور نے لعنت فرمائی۔ اعتراض یہ آتا ہے کہ یہودیوں کے انبیاء تو موجود ہیں، یعنی ان کے مزارات موجود ہیں، قبور موجود ہیں دنیا میں۔ نصارہ کے انبیاء جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تو قبر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پہ بھی اور عیسائیوں کے اوپر بھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو، تو یہودیوں نے تو بنایا وہ تو سمجھ آتا ہے، نصارہ نے کوئی نہیں بنایا کیونکہ ان کے نبی کی قبر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں جس کو ہم اصحاب کہتے ہیں، صحابی۔ اللہ کے نبی کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب تھے، ان کے ساتھی تھے، فوت ہو جانے کے بعد عیسائیوں نے ان کی قبریں بنائیں اور ان قبروں کے اوپر مزارات بنائے، یادگاریں بنائیں۔ یادگاروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان قبروں کے اندر ان کی جس طرح کی شکل بیان کی جاتی تھی کہ وہ کس طرح کے تھے، اس قسم کی شکلیں انہوں نے بنا کے ان کی قبروں کے اوپر رکھیں، یعنی دوسرے معنوں میں عام الفاظ میں انہوں نے بت بنا کے ان کے ہم شکل بت بنا کے رکھے۔ جس طرح کہ آپ اس زمانے میں بھی آپ جائیں کلیسا کے اندر تو وہاں پہ حضرت مریم کی شبیہ، یعنی دوسرے معنوں میں حضرت مریم کا بت بنا کے انہوں نے سامنے فرنٹ پہ لگایا ہوتا ہے۔ جس طرح ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت مریم اس طرح کی تھی، انہوں نے اس طرح کی شبیہ بنا کے سامنے رکھی ہے۔ اب کیوں رکھی ہے؟ تعظیم کے لیے، عزت احترام کے لیے۔ وہی وہ سارے کام جو یہود اور نصارہ کرتے تھے وہی کام مسلمانوں کے اندر آئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن کاموں کے اوپر ان کو لعنت کی تھی وہی کام ہمارے اندر ہے۔ یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ نبی کی قبر ہو، نبی کی قبر کے ساتھ یا نبی کی قبر پہ سجدہ کرنا یا نبی کی شبیہ بنا کے رکھنا، اس کی تعظیم کرنا، اللہ کے نبی نے اس پہ لعنت کی ہے۔ گل سمجھ آ رہی جی؟ جب نبی کی شبیہ بنا کے اس کی تعظیم کرنے والے پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے تو ولی کا تو مقام ہی بہت پیچھے ہے۔ ولی کی تعظیم یعنی نبی کی تعظیم نہیں، نبی کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی شکل ہم شکل بنا کے اس کی تعظیم ہے، اس کی تعظیم کی جا رہی، اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ نبی کی تو تعظیم شریعت کا عین ایمان ہے نا، نبی کی تعظیم کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی کی ہم شکل بنا کے اس بت کی تعظیم کی جا رہی ہے تو اللہ کے نبی نے اس پہ لعنت کی ہے۔ تو جو اولیاء کے متعلق اس طرح کا عقیدہ رکھے، ہمارے ہاں ہر دکان کے اندر ہر جگہ کے اوپر ہم نے بزرگوں کی تصویریں لگائی ہیں۔ پہلے زمانہ ہوتا تھا جو جس ولی کا عقیدت مند ہوتا تھا اسی کی تصویر لگاتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ کمزور ہوتا انہوں نے کیا کیا کہ ایک بڑا چارٹ بنایا، اس کے اوپر کل ولیوں کی تصویریں لگا دی، کدھروں نہ کدھروں سے فیض لب ہی جائے گا۔ پہلے وہ گاڑیوں کے اوپر، ٹرکوں، رکشوں کے اوپر لکھا تھا تو میں نوکر فلاں دربار دا، پھر انہوں نے کہا ایک کا لکھوں تو شاید فیض دوسرے سے مل رہا ہے، پھر انہوں نے لکھا ہے جی میں نوکر سب درباراں دا، اور کدھروں نہ کدھروں سے مل ہی جائے گا۔
یعنی یہ جو عقیدہ کمزور ہوتا ہوتا اس حد تک آ گیا ہے، یہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے اندر دو حدیث مبارکہ بڑی اہم ہیں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ حضرت جابر سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے قبر پر بیٹھنے سے، قبر پہ چونا پھیرنے سے اور قبر پہ تعمیر کرنے سے منع کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، حدیث نمبر ہے 970۔ دوسری حدیث مبارکہ ترمذی کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پہ چونا پھیرنے سے، قبروں پر لکھنے سے، قبروں پہ تعمیر کرنے سے اور قبروں کو پیروں سے روندنے سے منع کیا ہے۔ اے ہن ایدے وچ گل کوئی شک شبہ علی کوئی نہیں رہ گئی۔ حضور نے قبر کے اوپر تعمیر کرنے سے بھی منع کیا، اس کے اوپر چونا پھیرنے سے منع کیا، اس کے اوپر لکھنے سے۔ جتنے کما حضور بالکل واضح طور تے، اے تے صرف میں دو حدیثاں پڑھیاں نے، صرف سیاسی تعلیم کرنا تو اتنی ہو جان گے کہ میں تو ہفتہ ایک سناتا رہا تے مکرنا، اتنی حدیثاں نے۔ یعنی واضح طور پہ حضور لکھنے سے بھی منع کر رہے ہیں، قبر کے اوپر بیٹھنے سے بھی منع کر رہے ہیں، قبر کے اوپر تعمیر کرنے سے بھی منع کر رہے ہیں، قبر پہ چونا پھیرنے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے قبرستان سارے، کوئی قبر ایسی جدوں تے لکھائی نہ ہوئی ہوئے، پھر صرف نام نہیں لکھا، ہم نے قرآن مجید کی آیتیں بھی لکھی ہیں، پوری آیت الکرسی لکھ دی ہے۔ پھر اور زمانہ جدید ہوا ہے تو پوری یاسین لکھ دیتے ہیں ایک تختی کے اوپر، ایک پاؤں کی طرف، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک سرانے کی طرف، پھر تختی لگائیے، تختی کے اوپر درود پاک اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ حدیث مبارکہ میں اے ہن کام ہے اوکھا، کیونکہ سارے کر کے بیٹھے ہیں نا جی۔ اب سوال آئے گا، سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا مسئلہ، 3-4 مسئلے ہیں، مسئلے سمجھنے والے ہیں، میں جلدی عرض کرتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ، حدیث نمبر ہے 2137۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو وصال جب آپ کے جسد مبارک کو قبر کے اندر رکھا جانے لگا تو ایک صحابی رسول تھے حضرت شکران، انہوں نے کیا کیا کہ ایک سرخ رنگ کا کپڑا نیچے بچھایا اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو رکھا گیا۔ قبر کے اندر کپڑا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، میت کے نیچے کپڑا یا کوئی بھی چٹائی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے یہاں دفن کیا تھا، اس وقت بارش ہو رہی تھی تو مٹی نیچے سے گیلی تھی یا پانی تھا، تو مجھ سے انہوں نے پوچھا، میں نے کہا جی چٹائی رکھ دیں۔ اگر ضرورت نہ ہو تو صرف اکرام کے لیے یا عزت یا تعظیم کے لیے رکھنا جائز نہیں۔ وہ صحابی رسول نے رکھا اور دیگر صحابہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے پسند نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور فقہاء نے اس عمل کو مکروہ کہا ہے۔ کس عمل کو؟ کہ قبر کے اندر میت رکھنے سے پہلے کوئی چیز نیچے بچھانا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ مسئلہ آ جاتا ہے قبر کو پکا بنانے کا۔ ایک گل سننے والی ہے، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں۔ ان کے شاگرد ہیں امام محمد بن حسن شیبانی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ قبر کس چیز سے بنائی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ کچی اینٹوں سے اور سرکنڈوں سے قبر بنائی جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ پختہ اینٹوں کو مکروہ قرار دیتے ہیں؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ ہاں مکروہ قرار دیتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ قبر چکور بنائی جائے یا کوہان کی شکل میں بنائی جائے؟ فرمایا چکور نہ بنائی جائے بلکہ کوہان کی شکل میں بنائی جائے۔ میں نے پوچھا آپ پختہ قبر کو مکروہ قرار دیتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں مکروہ قرار دیتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ روایت حضرت سفیان بن تمار بیان کرتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو دیکھا، وہ کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ کوہان ہے اٹھ دی جری اتنے ہوندی نا کوہان، اس نو کوہان کہندے۔ مراد یہ ہے کہ قبر جریے اور چکور نہ بنائی جائے، قبر کوہان دی شکل وچ بنائی جائے۔ ساڈی کسی ایک بندے دی بھی قبر اگر کچی ہوئے تو کوہان دی شکل وچ ہوندی ہے، جے پکی ہوئے تو پھر چورس ہوندی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی کوہان کی شکل میں، راوی کہتے ہیں، آگے روایت ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو اور آپ کے دونوں یاروں کی قبروں کو دیکھا، دونوں کی تینوں قبور جو تھیں وہ کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی کوہان کی شکل میں، آگے امت کا بھی اسی کے اوپر فتویٰ ہے کہ جی قبر چکور نہ بنائی جائے، قبر کوہان کی شکل میں بنائی جائے۔ اس کے بعد
علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ قبر کو زمین سے زیادہ بلند نہ کیا جائے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ قبر کو، امام مالک اور امام ابن قدامہ حنبلی آپ فرماتے ہیں کہ قبر کو پختہ بنانا اور اس پہ عمارت تعمیر کرنا مکروہ ہے۔ قبر پکی بنا بیٹھے ہیں، آنکھوں تے صحیح نا، قبر پکی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض نے یہ مسئلہ اخذ کیا، ہمارے ہاں ڈھکوسلے، اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی جو حضور نے منع کیا تھا قبر پکی بنانے سے، اس سے مراد یہ ہے کہ نیچے کی قبر کچی ہو، اوپر بے شک پکی بنا دیں۔ تو جب حضور نے مطلق کہہ دیا کہ قبر کچی ہونی چاہیے تو پھر کچی ہونی چاہیے، پھر کیا ضرورت کیا ہے پکی بنانے کی؟ جی نہ بنائیں۔ اور اس کے بعد اس کے اوپر عمارت بنانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ جی نہیں بنانی، اور جب وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں بنانی تو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ جی مختلف ہیلے وغیرہ گھڑے جاتے ہیں کہ نہیں جی فلاں امام نے کہا، فلاں، ساری دنیا کے امام کہہ دیں، حضور کا فرمان ایک طرف ہے، باقی سارے امام پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حضور دی حدیث اگے ہے نا جی، حضور فرما رہے ہیں کہ قبر کے اوپر عمارت نہیں بنانی۔ اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے لکھنے کا، جی قبر کے اوپر لکھا جائے یا نہ لکھا جائے۔ اس کے متعلق امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ کے ائمہ کو دیکھا کہ وہ قبر پہ بنی ہوئی عمارت کو گرانے کا حکم دیتے تھے، اور جو جواز کے قائلین ہیں وہ کہتے ہیں کہ امت کا اس پر اجماع عملی ہے، اس لیے صرف بقدر ضرورت لکھا جا سکتا ہے۔ جنہوں نے کہا کہ قبر کے اوپر لکھنا جائز ہے، انہوں نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ ضرورت جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے مراد کیا ہے؟ جی قبر پہ کیوں لکھنے کی ضرورت ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ قبر ہے کس کی، اسی لیے ہے نا۔ تو وہ بقدر ضرورت کیا ہے کہ جی فلاں بن فلاں، اتنی بس، اتنی ضرورت ہے۔ جس حدیث مبارکہ سے استدلال کیا جاتا ہے، حضرت عثمان بن مظعون غالباً صحابی رسول کا نام ہے، ابو داؤد شریف کے اندر غالباً روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازے کے بعد قبر کو جب بنایا گیا تو اس کے بعد جب وہاں سے جانے لگے تو آپ نے سرانے کی طرف ایک پتھر رکھا، آپ نے فرمایا اس پتھر سے میں پہچان لیا کروں گا کہ یہ عثمان کی قبر ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جی نشان کے طور پہ لکھ لینا جائز ہے، نشان سے زیادہ لکھنا جائز ہے۔ ہن تسی اس علاقے شاید نہیں ہے، تسی لاہور یا جیلم یا ایجری پٹی ادھر چلے جاؤ، وہ بڑی فینسی تے جدید قسم دیاں قبراں تیار شدہ دکاناں دے باہر پئی ہوندیاں نے جی، آپ کی قبر خوبصورت سنگ مرمر سے ہم بنا کے دیں گے، اتنی سونی قبر ہوندی ہے، بندہ کہندا کہ جی مار نہ جا، اور اس کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں پوری سورت لکھی ہے، ادھر بھی ہیں نا، ہاں ایسا ایسا رواج آ گیا نا جی۔ تو قرآن مجید کی آیت لکھنا، اس کے اوپر اشعار لکھنا، اس کے اوپر یہ ساری درود پاک وغیرہ جو کچھ آپ پورا قرآن لکھ دیں، 10 مرتبہ لکھ دیں، اندر جو کام آنا ہے وہ عمل نہیں آنا ہے۔ اتے قرآن کی آیتیں لکھن نال فائدہ کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد یہ ایک حدیث مبارکہ میں نے پہلے عرض کی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اسی بخاری میں پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کی قبر، جنازے کے بعد ان کی قبر کے اوپر خیمہ لگا ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو کہا کہ اے غلام اس کو اکھاڑ دو، میت کا عمل اس کے اوپر سایہ کرتا ہے، ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں کا فائدہ ہوتا تو پورے قبرستان کے اوپر چندہ کر کے سوڈی کے اندر ہم اوپر لینٹر نہ ڈلوا دیں، سارے نیچے بخشے جان گے۔ لینٹر شینٹر دا، مزارہ شزارہ دا صاحب قبر نو فائدہ نہیں ہوندا، اندر والے نو صرف اپنے عمل دا فائدہ ہے، اور کسی شے دا فائدہ نہیں۔ آخری مسئلہ ہے قبر کے اوپر گنبد بنانے یا عمارت بنانے کے متعلق۔ ایک تو روایت میں نے پہلے بھی گزر چکی، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی عرض بھی کر دی، جو اس کے جواز کے قائل ہیں کہ جی قبر کے اوپر مزار بنانا چاہیے یا عمارت بنانی چاہیے، وہ علامہ شامی کی عبارت نقل کرتے ہیں کہ علامہ شامی نے کہا ہے کہ یہ درست ہے، حالانکہ علامہ شامی نے پوری بات جو کی ہے ابتدا میں انہوں نے مختلف اقوال نقل کر کے آگے فرماتے ہیں کہ میں نے علماء میں کسی کو بھی قبر کے اوپر تعمیر کرنے کی اجازت دیتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ، کوئی عالم دین قبر کے اوپر عمارت بنانے کو جائز کہتا ہو۔ مطلب کیا ہے کہ قبر پہ عمارت بنانا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ دلیل لاتے ہیں تفسیر روح البیان کی، علامہ اسماعیل حقی نے فلاں آیت کے تحت فلاں امام کا قول نقل کیا ہے،
ادھروں ادھروں سجے کھبے اوپروں نیچے پکڑا کے وہ کہتے ہیں جی جائز ہے. جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہو وہاں امام صاحب کی دلیل نہیں چلتی. حضور بڑے ہیں، امام صاحب چھوٹے ہیں، تو کسی امام کا قول وہاں پہ قابل قبول نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ جہاں واضح طور پہ شریعت کے اندر نص موجود ہو، پوری امت اتفاق بھی کر لے، تو وہ اتفاق ان کا جو ہے وہ رد کر دیا جائے گا. مثال ہے دین کے اندر سود کے حرام ہونے کے اوپر نص موجود ہے. اگر ساری امت اتفاق کر لے کہ جی سود کی گنجائش نکالنی چاہیے تو پھر سود جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوئے گا نا جی. جو دین اخذ کرتے ہیں قرآن سے، حدیث سے، پھر تیسرے نمبر پہ اجماع آتا ہے کہ امت کے علماء کسی بات پہ اتفاق کر لیں. وہ کہتے ہیں جی اجماع عملی ہے کہ امت کے اندر مزارات بنائے جاتے رہے اور لوگوں نے منع نہیں کیا. حالانکہ یہ بات غلط ہے. حضور کا فرمان موجود ہے، اجماع وہاں پہ نہیں نقل کیا جائے گا. اجماع کا نمبر ہی بعد میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے اس سے منع کیا. اس کے بعد آخری دلیل، اس کے بعد ذہن کو صاف کرنے کے لیے کوئی شے نہیں رہ جاتی. جدو میں گال کرنا تو کہتے ہیں جی اہل سنت تو ہٹ کے کوئی گال کر رہے ہیں. جی ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں. کس نسبت سے؟ امام اعظم امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی وجہ سے. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے مزار بنانے کے متعلق. وہ فرماتے ہیں کہ سلف نے علماء اور مشائخ کی قبروں پر عمارت بنانا اس لیے مباح رکھا تھا تاکہ لوگ زیارت کریں اور اس کے اندر آرام کریں. دور دراز سفر تو ہے نا جی، سو گئے اندر. لیکن آگے لکھتے ہیں اگر زینت کے لیے بنایا جائے تو مزار بنانا حرام ہے. فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت نے لکھے ہے زینت دے طور تے بنایا جائے، شو شاہ واسطے بنایا جائے، لوگوں نو دکھانے واسطے، واہ واہ کرانے واسطے بنایا جائے تو مزار بنانا حرام ہے. اب اس کے بعد تو پھر بات کوئی نہیں نہ رہ جاتی. اس لیے یہ جتنے مزارات ہیں اللہ بنانا والے نو ہدایت دے، تو انہیں چندے چندے دینے دی لوڑ کوئی نہیں. اجی فلاں دا دربار تعمیر ہو رہا ہے تو میں فلاں جگہ تے گیا تو اتنے 1000 روپیہ سٹ آیا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ داتا صاحب جائیں نا، مجاور کھڑے ہیں، حضور نے مجاوروں کے اوپر لعنت کی ہے. مجاور بننا قبر کا بننا جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں غوث پاک کے دربار کے مجاور آ جاتے ہیں، پاکستانی قوم ٹوٹ کے پہ جاتی جی فلاں دربار کے کنجی بردار آئے ہیں. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے، آپ کے بعد آپ کے حقیقی وارث موجود تھے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ جاتے. حضرت علی بیٹھے ہیں. حضرت علی شیر خدا کا وصال مبارک ہوا ہے تو 2 شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین بیٹھے ہیں. وہ ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے. کوئی حضرت علی کی قبر کے اوپر مزار بنا کے نہیں بیٹھا. پھر امام حسین اور امام حسن کا وصال ہوا ہے تو چھوٹا بھائی امام حسین موجود تھے. امام حسین کو چاہیے تھا کہ قبر دے ہوتے گدی نشین بن جاندے، مگر نہیں بنے. وہ جو 12 امام کہتے ہیں کہ جی 12 امام ہیں، ان 12 اماموں میں سے سارے اپنے اپنے وقت کے اندر فوت ہوئے. کوئی کسی کی اولاد اس کی قبر کے اوپر مزار کے اوپر مجاور بن کے نہیں بیٹھا. تو یہ مجاور کہاں سے چلے؟ اے دھندا کاروبار ہے ہن ہندوستان ہی چلے ہے. مجاوری کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ان دھندوں سے باہر نکلیں. دین کام وہی آنا ہے جو آپ یہاں سے کام کر کے جاتے ہیں، یہاں عمل کر کے جائیں گے، وہی قبر میں کام آئے گا. باقی اتلے جڑے ڈکوسلے شکوسلے نے یہ ساڈے اپنے نے، انہاں دا قبر دے اندر ثواب نہیں ہوئے گا. اللہ تعالیٰ سانو دین نو سیکھنے سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے.